مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ایک سورہ فاتحہ کی اور گزارش ہے تمام بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں آپ حضرات جتنے ہیں اشرے کے اور کے مرحومین اور تمام علماء و ذاترین جو دنیا سے گیا جا چکے ہیں ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کیا ہے اللہم سورہ الحمدللہ اور محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین العبد المؤید الرسول المصدق المصطفى امجد محمود الاحمد ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ایک مرتبہ پھر مل کے بلند آواز سے درود پڑھیں حاضرین گرامی قدر اعزائے مسلمان کربلا مجالس عشرہ جو 14-15 محرم سے یہاں برکت کی گئی آج اس کی یہ آخری مجلس ادا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج 25 محرم کی شب ہے اور یہ شب شہادت امام چہارم علی ابن الحسین زین العابدین سید الساجدین کے شہادت کی مجلس ہے اور بعد مجلس تابوت بیمار کربلا بھی برآمد ہونا ہے آپ نے زیارت فرمانی ہے اسی اعتبار سے میں آپ حضرات کی خدمت میں زیادہ طویل بیان نہیں لیکن ایک بات کہ آپ حضرات مسلسل 10 دن تک یہاں اس بارگاہ میں ہمارے بزرگ جناب سید اسرار حسین المعروف داروغہ صاحب کے قائم کردہ ایسے مجالس میں مسلسل
برکت فرماتے رہے۔ پروردگار عالم آپ کو اس عبادت کا بہترین نجات عطا فرمائے۔ جناب سیدہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے اس پروتے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے بزرگ کے جتنے لواحقین یہاں ہیں اور جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے۔ یہ سلسلہ اسی طرح جاری اور ساری رہے، اس لیے کہ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری حیات ہے، ہمارا سب کچھ امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ جس کا حسین ہے اللہ بھی اس کا ہے، جس کا حسین نہیں ہے خدا اس کا نہیں ہے۔ درود پڑھیں مل کے بلند آواز سے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے ذریعے سے ہمارے لیے یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ دیکھیے مقصد اللہ کا بھی یہی ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ نظام الہی کی لوگوں تک پہچان ہو، لوگوں تک خدا کا پیغام پہنچے، لوگ اللہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کے احکام کی پیروی کریں۔ اور اسی لیے مسلسل انبیاء کرام، اولیاء اور اوصیاء اپنی تبلیغات کو جاری رکھے ہوئے، اور انہوں نے اپنی محنتوں کو، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے صرف 2 پہر میں اتنا کام کیا جتنا 1,24,000 انبیاء نے کیا تھا، صرف 2 پہر میں۔ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ دیکھیے سارے انبیاء کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھیجا تھا۔ مقصد کیا تھا ان کا؟ اس لیے پیغمبر آئے، اس کے لیے آپ کو معلوم ہے کہ اور پیغمبر کے لیے تمہیں بات کیا کرو، اپنے آخری پیغمبر کی بات کرو کہ جس نے پیغام یہی دیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کے رسول نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، نہیں کوئی خدا سوائے ایک وحدہ لا شریک کے، تاکہ تمہاری فلاح ہو جائے۔ یہی پیغام ہے تمام انبیاء کا، سب نبی یہی پیغام دیتے رہے، اور ان نبیوں نے اپنی تبلیغ، اپنی رسالت کا وقت، اپنی نبوت کا وقت اسی میں گزارا۔ 1,24,000 انبیاء کم نہیں ہوتے، کتنا عرصہ ہوا کہ انہوں نے تبلیغ صرف یہی کی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ تو یہ سارے انبیاء یہی تبلیغ کرتے رہے۔ تو میں نے کہا کہ کمال امام حسین علیہ السلام یہی ہے کہ سارے انبیاء تبلیغ کرتے رہے، لیکن وہ منزل، وہ جو بات ہے کہ جہاں تک اس کاروان کو پہنچنا تھا وہ ابھی نہیں پہنچا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی 2 پہر کی تبلیغ میں اتنا کام کر دیا کہ حقہ کے بنا لا الہ استوفین ہو گئے۔ اس بنا لا الہ کی بقا اور بنیاد رکھنے والے امام حسین علیہ السلام ہے کہ اللہ کے اس نام کو کہ جسے کہا جاتا ہے حقہ کے بنا لا الہ۔ بنا لا الہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو تاریخ میں یہی لکھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کو لا الہ کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ اللہ میں اتنی کوئی زیادہ محنت کی بات نہیں تھی۔ لا الہ، دیکھیے اللہ کے معنی اللہ ہے، تو وہ تو پہلے سے 360 کو مان رہے ہیں، مگر ایک اور کو مان لیتے تو کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ میں کوئی اتنا بڑی محنت اور بڑی کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی اللہ کے رسول کو جتنی لا الہ پر۔ لا الہ کا معنی کیا تھا؟ کہ ان سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو۔ تو جس کو مانتا ہے خدا، اس کو اپنے سر سے اس خدائی کے بوجھ کو اتارنا ہے۔ سارے یہ جو دنیا کی طاغوتی طاقتیں جو کچھ بھی ہے اپنے سروں پر ہم نے بوجھ بٹھا کے رکھے ہوئے ہیں، ان سب کو اتارنا ہے۔
پھر ایک خدا کو ماننا ہے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ لہذا اپنے خداؤں کا انکار کرنا یہ بہت مشکل کام تھا، بہت مشکل کام تھا، جس کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی بڑی محنت کی تھی۔ تو جب اللہ کے رسول نے اتنی بڑی محنت کی ہے تو جس نے اس کی بنا رکھی ہے، خواجہ اجمیری نے یہ نہیں کہا کہ امام حسین علیہ السلام نے اللہ کی بنیاد رکھی۔ اجمیری کا کیا جملہ ہے؟ حقا کے بنا لا الہ الا حسین، لا الہ کی بنیاد رکھنے والے حسین ہے۔ کیا مقصد؟ کہ یہ جو اللہ کے رسول نے تبلیغ کی نا کہ کوئی خدا نہیں، امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی سے پہلے بہت سے لوگ اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، بہت سو نے خدائی کا دعویٰ کیا، ہر نبی کے زمانے میں خدائی کا دعویٰ ہوتا رہا، لیکن قربانی ہے امام حسین علیہ السلام، یہ یزید جو ہے نا، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، ممبر پر بیٹھ کے کہتا تھا کوئی خدا نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی دین نہیں آیا، کوئی نبوت نہیں ہے۔ یہ بنو ہاشم نے اپنے جانب سے اپنے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا، دین کا انکار، قرآن کا انکار، وحی کا انکار، سب کا انکار کر رہا تھا۔ یزید تھا جو انکار کر رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس یزید سے ٹکر کھا کر قیامت تک اس بات کو قائم کر دیا کہ اب یزید کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہے جو اپنے آپ کو خدا کہنا سکے۔ حقاؤ کے بنا لا الہ الا حسین، حسین کی اس قربانی نے لا الہ کی بنا رکھی ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں خدا ہوں۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ قربانی ایسی دی ہے کہ جس نے اس کی وحدانیت کے لیے، اس کے اس عظیم حیثیت کے لیے، دیکھیے ہمیں خدا سمجھانا پڑتا ہے کہ خدا کیسا ہے، خدا کہاں ہے، کیسے ہے، کیسے مانے خدا ہے۔ بہت ساری بات نہ دیکھی ہوئی بات کو ہم کیسے مانیں۔ جو ہے ایک جملہ کہوں آج کے دور پر آگے بات تو بس ذہن میں آ گئی کہ نہ دیکھے ہوئے تو کیسے مانے ہیں۔ ابھی یہاں مجھے فی الحال سوائے ایک آدمی کو کوئی نظر نہیں آ رہا، اور نہ باہر نکلتے تو ماسک پہن کے نکلتے، جو ہے ماسک پہنا دیا ہے نا۔ کیوں پہنا دیا ہے؟ کہ وہ جو وائرس چل رہا ہے نا، کہیں وہ نہ آپ کے اس میں داخل ہو جائے۔ تو وائرس دیکھا ہے آپ نے؟ توجہ نہیں کر رہے ہیں؟ وائرس دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا، اس کے باوجود ماسک لگائے ہوئے ہیں نا، یعنی اندیکھے پر ایمان ہے نا۔ کتنا ڈر رہے ہیں ہم ایک معمولی سے وائرس سے، اور مان رہے ہیں اس لیے ماسک لگا رہے ہیں۔ اللہ نے بتانا یہی ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ بڑے بن کر اللہ کا انکار کر لو گے، میں تو ایک وائرس کے ذریعے سے تم سے اپنا اقرار کروا لوں گا۔ جب وائرس سے ڈر کر اپنے منہ کو چھپا لیتے ہو تو خدا کو کیسے نہیں مانو گے؟ ضرور پڑھے میں کہ اللہ آواز ہے۔ اپنا پہنے نا ماسک لوگ کہیں گے ہمیں دیکھنے میں تو آتا نہیں ہے، نظر تو آتا نہیں ہے، کہاں کے لیے ماسک لگائے ہیں، لیکن لگا رہے ہیں اس لیے کہ ہے دی آ جاتا ہے، توجہ ہے نا۔ تو بس یہی وہ بات ہے کہ سمجھانے کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دفتر چاہیے، بہت ساری مثالیں چاہیے، بہت کچھ چاہیے کہ ہم کہاں سے سمجھائیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیسے ہم خدا پر پاس جا کر اسے ملاقات کر نہیں سکتے، ہم تو اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، نہ ہم اس کی اتنی طاقت رکھ سکتے ہیں، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہے؟ یہ پتہ چلانے کے لیے کربلا ہے، توجہ ہے نا۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے کربلا ہے۔ سب سے بڑا ثبوت اس کی وحدانیت کا کربلا ہے۔ نہ مجلسے، نہ مدرسے، نہ فلسفہ، نہ کلام، ثبوت حق کے لیے فقط حسین کافی ہے۔ اگر حق کو پہچاننا چاہتے ہو تو حسین کو دیکھو، اس لیے یہ قربانی دے رہا ہے حسین، اس لیے عظیم قربانی میں جتنے بھی کربلا کے شہید ہیں، خدا کی قسم کائنات کسی ایک کی مثال نہیں بن سکتی۔ تو جب ایسی ہستیاں قربان ہوئی ہے تو کوئی تو ہے جس کی بارگاہ کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، جس کی بارگاہ میں حسین کربلا میں سب کچھ لٹا کر آخری سجدہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کربلا دکھانے کے لیے کہ دیکھو حسین، دیکھو کتنی عظمت کا مالک ہے، کتنے مرتبے امام حسین علیہ السلام کے پہلے سے موجود ہے، اس کے باوجود کسی کی بارگاہ میں جھک کر یہ بتا رہا ہے کوئی ہے جس کو حسین سجدہ کر رہا ہے۔ یہ
یہ کربلا ہمیں راہ حق کی طرف لے کے جا رہی ہے. وہی جو میں روزانہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقویٰ اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کربلا سے زیادہ کوئی سچے کہیں ہیں؟ بتائیے، کربلا سے زیادہ کوئی سچے ملیں گے آپ کو کہ جنہوں نے اس دین کی خاطر اتنی عظیم قربانی دی ہے، جنہوں نے اس دنیا کو نہیں دیکھا، جنہوں نے حق کے خاطر اپنے آپ کو قربان کر کے. دیکھیے زندگی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں 10ویں کی رات سب کو اپنی زندگی لوٹا کے دے رہے ہیں، اپنی بیعت کو میں اٹھا رہے. جاؤ جسے جانا ہے، میں ناراض نہیں ہوں، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں. اس کے باوجود کیا چاہیے تھا لوگوں کو؟ جب حسین جیسا جنت کی ضمانت ہے، میں نے کل کہا تھا نا آپ کے سامنے کہ ایک راہب حسین کی زبان سے یہ سن کر کے ساتھ بیٹھے حسین کا شکریہ ادا کرتا ہے، مولا آپ نے مجھے ساتھ بیٹھے دے دی. وہ حسین ضمانت دے رہا ہے جنت کی کہ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، لیکن کوئی نہیں جا رہا، کوئی نہیں جا رہا. کیوں؟ سمجھ رہے ہیں کہ جس راستے پر ہیں یہ جو چند دن کی زندگی ملے گی نا، وہ پتہ نہیں کتنے دن کے بعد ختم ہو جائے، لیکن جو حسین کے ساتھ گزرے گی وہ ایسی حیات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آ سکتی ہے. ضرور پڑھیں گے کہ بلند آواز سے یہی ہے وہ جو سچے جن کے ساتھ دینے والے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہی وہ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ بھی ہیں اور صبر بھی کر رہے ہیں. ان کا کام عمل صالح ہے. یہ وہی ہیں جو ایمانداری کے ساتھ عمل انجام دے رہے ہیں، ایمان پر رہتے ہوئے عمل انجام دے رہے ہیں. اور عمل قبول ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ محبت اہل بیت ہمارے دلوں میں نہ ہو. ہمارے اعمال کی قبولیت کا سبب اہل بیت کی محبت ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے. اس میں ہماری نجات ہے، کسی کی نجات نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. بڑے چیلنج کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اور ساری دنیا اس بات کو مان رہی ہے کہ اس در سے ہٹ کر کسی کے پاس کامیابی کا راستہ نہیں ہے. کامیابی کا راستہ صرف اس دروازے پر آنے سے ہے. جو بھی آیا وہ کامیاب رہے گا. جس نے بھی شرک کے دل کے ساتھ اس دروازے پر آ کر ان کا ساتھ دیا ہے، جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو تمہارے لیے دنیا کی بھی خیر ہے اور آخرت کی بھی خیر ہے. عزیزو، ہم خوش قسمت ہیں، عزیزو خوش قسمت ہے. میں جو بات کہنے جا رہا تھا وہ یہی کہ دیکھو انبیاء نے اتنی تبلیغ کی ظاہر ہوتے ہوئے. اب امام حسین علیہ السلام کا کمال تو دیکھیے، 1400 سال گزر گئے کربلا میں قربانی دینے کے بعد، لیکن اب بھی حسین کم از کم 2 مہینہ 8 دن تو اللہ کے دین کی تبلیغ کروا رہا ہے کہ نہیں کروا رہا. ضرور پڑھیں گے کہ بلند آواز سے تو بھائی ہر دن وہ کہتے ہیں ہر کربلا اور ہر یہ عاشورہ کا دن ہے. وہ دن خالی نہیں ہے کہ ذکر امام حسین کے ذریعے سے ذکر نہ ہو، لیکن یہ 2 مہینے 8 دن مسلسل جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ہیں، اس میں سارا دین پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ سارے انبیاء کی سیرت بیان ہوتی ہے، سارے ائمہ کی سیرت بیان ہوتی ہے، جتنے احکام اسلامی ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے. درس کی مجلسیں بھی ہو جاتی ہیں، فضائل کی مجلسیں بھی ہو جاتی ہیں، مسائل کی مجلسیں بھی آ جاتی ہیں. یہ سب ان 2 مہینے 8 دن میں سب کچھ ہو جاتا ہے اور ہر سال ہو رہا ہے. اور یہ کبھی نہیں لگا، خدا کی قسم ہمارے لیے سب سے بڑا تبلیغ کا مرکز یا ہمارے لیے تبلیغ کی کتاب قرآن ہے نا، جس میں اللہ نے ہر چیز رکھ دی ہے. رب میں ملا جاوے سے اللہ کی کتاب مبین، جس کو بدلا نہیں جا سکتا، قیامت تک چلنے والا ہے. اور ہم نے روز اس کی تلاوت کرنی ہے. کرتے ہیں نا؟ مجھے کوئی ایک بندہ بھی بتا دے کہ تلاوت کرنے جب بیٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہو کہ یہ تو پہلے بھی میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ تو میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، یہ آیت تو میں نے پہلے بھی پڑھی. کبھی خیال آتا ہے کرتے ہوئے؟ کبھی آپ یہ جب تلاوت قرآن مجید کرتے کبھی خیال آتا ہے؟ نہیں آتا نا. حالانکہ وہی تلاوت رہتی ہے، اس کا مطلب ہے قرآن زندہ ہے. قرآن گزری ہوئی بات نہیں ہے، قرآن زندہ ہے. جیسے پڑھو گے تو آج کی بات ہے، اسی طرح ذکر حسین زندہ ہے. کبھی نہیں لگتا کہ پرانی بات ہے، جب کرنے لگو تو آج کا واقعہ
دو بار است کربلا و دمشق. علامہ اقبال کہتے ہیں حدیث عشق دو بار است کربلا و دمشق. یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب. خدا کی قسم یہ کربلا جو ہم تک پہنچی ہے نا اس بیمار کربلا کا صدقہ ہے. وہ جو بستر بیماری پر کربلا کے میدان میں ہے یہ اس امام کا صدقہ ہے. اور نانی زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا یہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ہم تک کربلا پہنچائی ہے. خدا کی قسم کسی عام آدمی کی پہنچی ہوئی بات نہیں ہے. وقت کے معصوم امام کی بات ہے اور اس بی بی کی بات ہے جس سے وقت کا امام مشورہ لیتا ہے. اس پیغام کو پہنچانے میں کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں. تو وہ عظیم ہستیاں ہیں. وہ عظیم ہستیاں جناب زینب سلام اللہ علیہا. میں جملہ پڑھوں مجھے بہت بہت اچھا لگا اور وہ تعریف کرتے ہوئے نہیں رک سکا. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک دفعہ بات